بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی انوکھی دعوت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانوں سے برتنوں کو بھر دیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ کہنے لگے کہ حضور میرے گھر تشریف لائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، مگر حضرت عثمان غنی نے ایک بڑا انوکھا کام کیا، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آقا دو جہاں کے قدم گننے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو اور میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، حضور میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں اور آپ کی تکریم میں ایسا کروں، کیونکہ آپ علیہ السلام میرے گھر تشریف لا رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں اتنے ہی غلام میں راہ خدا میں آزاد کر دوں۔ دوستو ذرا غور کریں، اب یہ کمال کی بات تھی، اور کیا کمال کا جذبہ تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور نہ ہی 2-4 روپے کا غلام ہوتا تھا، بلکہ غلام تو بہت مہنگے ہوا کرتے تھے۔ اور جتنے قدم حضور علیہ السلام نے اپنے کاشان اقدس سے اٹھائے اور عثمان غنی کے گھر تک تشریف لے گئے، اتنے غلام عثمان غنی کو آزاد کرنا تھے۔ اور عثمان غنی نے کیا بھی اسی طرح کہ وہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک گنتے گئے، اور پھر اتنے ہی غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں آزاد فرما دیے۔ خیر، جب یہ دعوت ختم ہوئی تو ایک اور گھر میں دعوت کا مشورہ ہوا، اور وہ مشورہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان ہوا یوں کہ حضرت علی غمزدہ تھے تو سیدہ خاتون جنت نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے میرے سرتاج، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا، آج میرے بھائی عثمان نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تھی، اور اس شان سے دعوت کی کہ ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد فرمایا ہے، مگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان سے دعوت کریں۔ دوستو سیدہ خاتون جنت ایسی کمال بابرکت خاتون جنت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سرتاج، آپ آقا دو جہاں کے پاس تشریف لے جائیں، اور جیسی دعوت عثمان غنی نے سرکار علیہ السلام کی ہے ویسی ہی دعوت کی عرض کر دیں۔ حالانکہ حضرت مولا علی جانتے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو اتنے غلام کہاں سے آزاد فرمائیں گے، مگر کیونکہ شہزادی کونین نے یہ فرمایا تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ السلام نے دعوت بھی قبول کی اور کثیر صحابہ کی جماعت سے فرمایا کہ چلو علی کے گھر پر دعوت ہے۔ اب حضرت علی کے گھر میں کثیر صحابہ کی جماعت آ گئی، اور حقیقت بات تو یہ تھی کہ غلام آزاد کرانا تو درکنار، اس دن تو گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اب سیدہ خاتون جنت نے کیا کیا کہ برتن چولہے پر رکھا اور خود سجدے میں چلی گئی اور پروردگار سے عرض کی کہ اے مالک و مولا، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت کی ہے، اور اے اللہ میری لاج اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے پیارے حبیب کثیر صحابہ کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ دوستو سیدہ کائنات کی سجدہ میں کی ہوئی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان خالی برتنوں میں جنتی کھانا بھر دیا گیا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو تمام صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ کھانے کا ذائقہ تو پہلے کبھی نہیں کھایا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیب بتانے والے نبی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تمام صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یہ ذائقہ پہلے کبھی نہیں کھایا، تو سرکار علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو نہیں جانتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے جنت سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ دوستو مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی دعوت کے بدلے میں یہ دعوت ہوئی تھی، مگر جنتی کھانوں سے ہوئی۔ اب کھانا تو ہو گیا، مگر وہی شرط کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت سجدے میں پھر چلی گئی اور رب تعالیٰ سے عرض کرنے لگی کہ یا رب، تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت ان کے حبیب صحابی حضرت عثمان غنی نے کی تھی اور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، اور عرض کی کہ تیری بندی فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں، مگر اے مالک و مولا، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر یہاں تشریف لائے ہیں، اے مالک و مولا، آپ سرکار علیہ السلام کی امت کے اتنے ہی گنہگاروں کی بخشش فرما دے۔ دوستو اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے سیدہ خاتون جنت کی یہ دعا ایسی قبول کی ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر مولا علی کے گھر تشریف لائے ہیں، اتنے قدم کے مطابق ہر قدم پر ایک 1000 گنہگار رب تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان تمام نفوس قدسیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو غور کیا جائے تو یہ مقابلہ کیسا مبارک مقابلہ تھا۔ ہر کسی کی کوشش یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں آگے بڑھ جاؤں، اور خاندان نبوت کا امت سے پیار بھی تو دیکھیے کہ دعا کی بھی تو امت کی بخشش کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نفوس قدسیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کے ہمیں شفاعت کبریٰ بھی نصیب فرمائے، اور ہم جب بھی کسی مسلمان کی دعوت کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔